السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لے کر کے آئے ہیں آپ سبھی طلباء و طالبات کے لیے جو 2025 میں فوقانیہ ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے کافی اہم سوال و جواب آج ہم کرانے والے ہیں۔ آپ اس کو ٹک ماریں گے، آپ اس کو بنائیں گے، کاپی بھر کے آئیں گے، ہم ردی مچا دیں گے۔ تو آپ کے لیے گزارش ہے، چلیے آج ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، حیات اللہ انصاری کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ یہ سوال، حیات اللہ انصاری کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سوال ہے، حیات اللہ انصاری کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا، حیات اللہ انصاری کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1911 میں 1911 میں پیدائش ہوئی تھی۔ اور کہاں ہوئی تھی؟ تو لکھنؤ میں۔ حیات اللہ انصاری کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، 10 دن میں اردو کے مصنف کا نام کیا ہے؟ 10 دن میں اردو کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو 10 دن میں اردو کے مصنف کا نام ہے حیات اللہ انصاری۔ حیات اللہ انصاری۔ اگلا سوال ہے، حیات اللہ انصاری کے افسانے مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کب شائع ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے، انوکھی مصیبت 1939 میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، بھیک افسانہ کے مصنف کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب ہے، حیات اللہ انصاری۔ اگلا سوال ہے، بھیک افسانہ کا مرکزی کردار کون ہے؟ صحیح جواب ہے، رجنی۔ اگلا سوال ہے، افسانہ بھیک کا مرکزی خیال کیا ہے؟ افسانہ بھیک کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے، انسان کی بنیادی ضرورتوں کا پورا کرنا۔ اگلا سوال ہے، علی عباس حسینی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا 1897 میں ضلع غازی پور میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے، افسانہ IECS کے مصنف کون ہیں؟ یعنی مصنف کا نام کیا تھا؟ تو علی عباس حسینی ہی تھا۔ اگلا سوال ہے، کرشن چندر کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1914 میں وزیر آباد ضلع گوجروالا پنجاب میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے، کرشن چندر نے انگریزی میں MA کس سن میں کیا؟ تو جواب ہے 1934 میں کیا۔ اگلا سوال ہے، 2 فرلانگ لمبی سڑک کس کا افسانہ ہے؟ صحیح جواب ہے، کرشن چندر کا۔ اگلا سوال ہے، انّا دیوتا کہانی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ انّا دیوتا کہانی کا مصنف کا نام ہے دیوندر ستیارتھی۔ اگلا سوال ہے، احمد ندیم قاسمی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، احمد ندیم قاسمی کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1916 عیسوی میں ضلع شاہ پور پاکستان میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، احمد ندیم قاسمی نے جو سہ ماہی جاری کیا تھا، جو سہ ماہی جریدہ جاری کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ فنون۔ اگلا سوال ہے، احمد ندیم قاسمی کی وفات کس سن میں ہوئی؟ احمد ندیم قاسمی کی وفات 2006 میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے، سلطان افسانہ کس کی تصنیف ہے؟ سلطان افسانہ کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، احمد ندیم قاسمی کی۔ اگلا سوال ہے، محمد مجیب کب اور کہاں پیدا ہوئے اور ان کی وفات کہاں ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کو، محمد مجیب 1902 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور 1985 میں وفات پائی، یعنی ان کی پیدائش ہوئی تھی 1902 میں اور ان کی انتقال 1985 میں ہو گئی، اور 1902 میں پیدائش ہوئی تھی تو کہاں ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی وفات 1985 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے، ڈرامہ آزمائش کس واقعہ پر مبنی ہے؟ تو یہ ڈرامہ ایک آزمائش تھا، ڈرامہ کا نام تھا آزمائش۔ یہ ڈرامہ کس وقت ہوا تھا؟ 1857 عیسوی کے المناک تاریخی واقعات پر مبنی ہوئی تھی، المناک تاریخی۔ اگلا سوال ہے، سید عابد حسین کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے، بھوپال میں 1896 میں پیدا ہوئے اور 1978 میں ان کی وفات ہو گئے۔ اگلا سوال ہے، ڈرامہ پردہ غفلت کا مصنف کون ہے؟ تو سید عابد حسین ہیں۔ اگلا سوال ہے، چوری اور اس کا کفارہ کس کی تصنیف ہے؟ چوری اور اس کا کفارہ کس کی تصنیف ہے؟ تو سید عابد حسین کی ہے۔ اگلا سوال ہے، چوری اور اس کا کفارہ کس کے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے، تلاش حق سے۔ اگلا سوال ہے، تلاش حق کس کی آپ بیتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، مہاتما گاندھی کی۔ اگلا سوال ہے، سر سید احمد خان کا سن پیدائش اور سن وفات کب ہوئی تھی؟ سن پیدائش ہوئی تھی، سر سید احمد خان کی پیدائش ہوئی تھی 1817 میں، اور ان کی وفات کب ہوئی؟ 1898 میں۔ اگلا سوال ہے، مضمون۔ اگلا سوال کیا ہے؟ مضمون مخلوط زبان میں کس چیزوں پر روشنی ڈالی گئی ہے؟
اس کا صحیح جواب ہے اردو زبان کی بنیادی خصوصیات پر، اردو زبان کی بنیادی خصوصیات پر انہوں نے روشنی ڈالا تھا۔ اگلا سوال ہے آل احمد سرور کی پیدائش اور وفات کب ہوئی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1911 میں پیدائش ہوئی تھی۔ کس کا؟ تو آل احمد سرور آل احمد سرور کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1911 میں، اور انتقال کب ہو گئے؟ 2002 میں۔ اگلا سوال ہے ابن انشا کا اصل نام کیا تھا؟ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ اگلا سوال ہے ماحول بچائیے کس کا مضمون ہے؟ ماحول بچائیے ایک مضمون تھا، وہ کس کا تھا؟ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز کا۔ اگلا سوال ہے اشرف صبوحی کب اور کہاں پیدا ہوئے اور وفات کب ہوئی؟ اشرف صبوحی کب اور کہاں پیدا ہوئے، ان کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1905 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1990 میں وفات پائی۔ آگے ہے مرزا چپاتی کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اشرف صبوحی۔ اس کے بعد یہ کافی امپورٹنٹ سوال ہے مرزا محمد رفیع سودا کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ یہ کافی سال میں پوچھی جا چکی ہے، مرزا محمد رفیع سودا کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ تو ان کی پیدائش جو ہوئی تھی 1713 میں عیسوی میں ہوئی تھی اور انتقال 1781 میں وفات ہوئی۔ اگلا سوال ہے شاد عظیم آبادی کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ شاد عظیم آبادی کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ تو اس کی پیدائش ہوئی تھی، شاد عظیم آبادی کی پیدائش ہوئی تھی، کب ہوئی تھی؟ 1846 میں پیدائش ہوئی تھی اور ان کی وفات 1927 میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے نغمہ البام کس کی دیوان ہے؟ صحیح جواب ہے شاد عظیم آبادی۔ اگلا سوال ہے فانی بدایونی کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ فانی بدایونی آدمی کا نام ہے، ان کی پیدائش انتقال کب ہوئی تھی؟ پیدائش ہوئی تھی 1879 میں اور انتقال ہوئی تھی 1941 میں۔ اگلا سوال ہے اصغر گونڈوی کی پیدائش اور وفات کس سن میں ہوئی؟ تو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا 1884 عیسوی میں پیدا ہوئے جو 1936 میں وفات ہو گئے۔ اگلا سوال ہے اکبر الہ آباد کے سن پیدائش اور سن وفات کیا ہے؟ اکبر الہ آباد کے سن پیدائش اور سن وفات کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1846 میں پیدا ہوئے اور 1921 میں وفات ہو گئے۔ اکبر الہ آباد کی پیدائش 1846 میں ہوئی اور انتقال 1921 میں ہوئی۔ آگے ہے جلوہ دربار دہلی کس شاعر کی نظم ہے؟ جلوہ دربار دہلی کس شاعر کی نظم ہے؟ صحیح جواب ہے اکبر الہ آبادی۔ سوال ہے تمہاری درسی کتاب نوائی اردو میں اقبال کی کون سی نظم ہے؟ یہ ہے حقیقت حسن۔ اگلا سوال ہے اختر شیرانی کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ تو اختر شیرانی کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1905 میں اور انتقال ہوئی تھی ان کا یعنی وفات ہوئی تھی 1948 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے او دیش سے آنے والے بتا یہ ایک نظم تھا آپ کے کتاب میں، او دیش سے آنے والا بتا کس کی نظم ہے؟ یعنی اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ تو اختر شیرانی تھے جو لکھے تھے، ایک نظم لکھے تھے، اس کا نام تھا او دیش سے آنے والے بتا۔ ایسا بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے آپ کو اختر شیرانی نے کس نظم کو لکھا؟ تو آپ اس میں جواب دیا جائے گا او دیش سے آنے والے، دیش کے ترنگے اور بھارت کے رتن، ایسے ہی آپشن دیے جائیں گے جس میں بھی اگر آپ کو اختر شیرانی کی لکھی ہوئی وہاں پہ ہوگا وہاں پہ ٹک مار دیجیے گا۔ اگلا سوال ہے کیفی اعظمی کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ تو کیفی اعظمی کی پیدائش 1917 میں ہوئی اور 1917 میں ہوئی اور انتقال کب ہوئی تھی یعنی وفات 2002 میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے بھولا افسانہ کا مصنف کون تھے؟ بھولا افسانہ کا مصنف راجندر سنگھ بیدی تھے۔ بھولا افسانہ کا مصنف راجندر سنگھ بیدی تھے۔ اگلا سوال ہے راجندر سنگھ بیدی کہاں اور کس سنہ پیدا ہوئے؟ جواب ہے راجندر سنگھ بیدی 1915 عیسوی میں ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے صنف افسانہ کب کی پیدا ہوئی یعنی کب کی پیداوار ہے، یعنی صرف افسانہ جو ہے کب کی پیداوار ہے؟ جس کا صحیح جواب ہے افسانہ 20ویں صدی کی آغاز سے پیداوار ہے، یعنی 20ویں صدی سے ہی چلتا آ رہا ہے افسانہ۔ اگلا سوال ہے منشی پریم چندر کا نام کیا تھا؟
تو اس کا صحیح جواب ہے منشی پریم چندر کا نام دھنپت رائے تھا۔ اگلا سوال ہے آپ کو گلی ڈنڈا کا تعلق، یہ کافی امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو بھی کئی بار پوچھے جا چکے ہیں، اس ایگزام کے دوران کئی بار اس سوال کو پوچھے جا چکے ہیں، گلی ڈنڈا کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو گلی ڈنڈا کا تعلق کس صنف سے ہے؟ افسانہ سے ہے۔ اگلا ہے گلی ڈنڈا کے مصنف کون ہیں، یعنی گلی ڈنڈا کو لکھنے والے رائٹر کون ہیں؟ رائٹر ہیں منشی پریم چندر۔ اگلا سوال ہے منشی پریم چندر کب اور کس ضلع میں پیدا ہوئے تھے؟ منشی پریم چندر کی پیدائش جو ہوئی تھی 1880 میں ہوئی تھی، اور ان کی وہ کس ضلع میں تھے؟ تو بنارس میں پیدا ہوئے تھے، وہ کہاں ہوئے تھے؟ ضلع بنارس میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے منشی پریم چندر نے کھیلوں کا راجا کس کھیل کو کہا؟ تو گلی ہی ڈنڈا کو کہا تھا اس نے کھیلوں کا راجا۔ یہ لکھے بھی کیا تھے؟ مصنف لکھے ہوئے تھے، کون سا لکھے تھے؟ گلی ڈنڈا لکھے تھے۔ اگلا سوال ہے عظیم بیگ چغتائی کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ صحیح جواب ہے عظیم بیگ چغتائی نے 1895 عیسوی میں جودھا پور راجستھان میں پیدا ہوئے تھے۔ جودھا پور، کون سا پور؟ جودھا پور راجستھان میں پیدا ہوئے تھے۔ تو اگلا سوال ہے اس کا فقیر کس کی افسانہ ہے؟ فقیر جو ہے کس کی افسانہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے عظیم بیگ چغتائی کی۔ اگلا سوال ہے سعادت حسن منٹو کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ یہ کافی بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو بھی کئی بار پوچھے جانے والے سوال ہیں کہ کتنے سال یہ سوال پوچھے جا چکے ہیں۔ یہ میں ایسے تو ابھی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، لیکن یہ سوال بہت زیادہ پوچھے جا چکے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ سعادت حسن منٹو کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو سعادت حسن منٹو 1912 عیسوی میں ضلع لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ سعادت حسن منٹو کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سعادت حسن منٹو لدھیانہ ضلع میں پیدا ہوئے تھے 1912 عیسوی میں، جو کہ پنجاب میں پڑتا ہے۔ اگلا ہے منٹو کا پہلا افسانہ کون تھا؟ یعنی منٹو جو ہے آپ کے نصاب میں، اس کا پہلا افسانہ کون سا تھا؟ تماشا تھا۔ اگلا سوال ہے دیکھیے آپ لوگوں کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں کہ ہم کو سردی پہ سردی آتی جا رہی ہے، لیکن آپ کا ایگزام بھی تو کل ہی ہونا ہے، اگر نہیں تیاری کریں گے تو آپ پھر 10,000 کیسے لے پائیں گے؟ اسی لیے 10,000 کے لیے آپ ضرور پڑھیں، تاکہ آپ، اور مین تو اس کا کریکٹر بنتا ہے کہ آپ اس کے لیے کسی بھی جاب میں جائیں گے تو آپ کو کاغذ منگا ہی جاتا ہے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ اچھے نمبرات لائیں۔ کیا تھا؟ سوال تھا تماشا کس واقعہ پر متاثر ہو کر لکھا گیا ہے؟ تماشا کس واقعہ سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے؟ تو افسانہ تماشا جلیان والا باغ، یعنی جلیاں والا باغ کے سانچے کے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے۔ کون سا تماشا افسانہ؟ جو کہ یہ جلیاں والا باغ ہتیا کانڈ جو ہوا تھا وہ ہوا تھا، یہ آپ کو 10th میں یہ کیا کہتے ہیں ہسٹری میں دیا گیا تھا، جلیاں والا باغ ہتیا کانڈ کے بارے میں، جو کہ یہاں پر بھی پوچھا گیا ہے۔ کہاں کون کیے تھے؟ تو یہ اس کو کہنے والے تھے ہمارے گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو۔ نیا قانون کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ سوال ہے نیا قانون کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ تو صحیح جواب ہے سعادت حسن منٹو۔ چلیے تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے سبھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور آپ اسی طریقے سے محنت کر کے آپ آگے بڑھ سکے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، گڈ بائے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔